اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم والمہدی الموعود العظیم۔ محترم صدر محفل حضرت سید میران شہاب ید اللہ صاحب، محترم مہمان خصوصی جناب سید فیض اللہ نعیم صاحب، جناب سید جاوید عالم صاحب، جناب توصیف بخاری صاحب، ہمارے معزز بزرگ جناب سید خورشید صاحب، جناب سید جلال الدین صاحب، دوستو، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ یہاں صحرا میں اپنے وطن سے، اپنے معاشرے سے اتنی دور رہ کر بھی ہمیں یہ موقع عطا کر رہا ہے کہ ہم مہدوی یہاں جمع ہو کر جشن میلاد مہدی علیہ السلام منا رہے ہیں۔ آج اس عظیم الشان محفل کو مخاطب کرنے کی دعوت جب افضال بھائی نے دی تو میں سوچنے لگا کہ کس موضوع پہ بات کروں۔ پھر خیال ہوا کہ حضرت پیر و مرشد افضال بھائی، عمران بھائی یہاں بہت روحانی اور معلوماتی باتیں تو ضرور کریں گے، تو کیوں نہ میں اپنے آپ کو تھوڑا آرام دیتے ہوئے کچھ بنیادی موضوع پر ہی کیوں نہ بات کروں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک کوشش جاری ہے معلومات حاصل کرنے کی، ابھی بہت لمبا سفر ہے لیکن کوشش انشاءاللہ جاری رہے گی۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ایک واقعے کو سنا کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ پٹن کے مقام پر حضرت بندگی نیاز سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامنا کی خدمت میں آئے اور کسب حلال کی اجازت مانگی۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ جب ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کا پٹن سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو آپ امامنا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امامنا نے اپنے فرزند کو صرف 3 جملوں کے ساتھ رخصت کیا جو قابل غور ہیں اور اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نصیحت ہیں امت مسلمہ کے لیے۔ آپ نے اول تو اپنے فرزند کو دعا دی، کہا شمارا پناہ با الہ، تم کو الہ کی پناہ حاصل رہے۔ پھر فرمایا ہر جا کے باشد بایاد خدا باشد، جہاں کہیں رہو خدا کی یاد کے ساتھ رہو۔ پھر کہا کہ اللہ قدرت رکھتا ہے کہ تم کو واپس لے آئے۔ نصیحت دیکھیے، دعا کرتے ہیں کہ تم کو اللہ کی پناہ حاصل رہے، اور دوسرے ہی جملے میں اس کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہر جا کے باشد بایاد خدا باشد۔ جب بندہ ہمیشہ خدا کی یاد کے ساتھ رہے گا تو خدا کی پناہ اسے حاصل رہے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو ہمیشہ اللہ کی یاد کے ساتھ رہنا چاہیے اور دنیاوی معاملات کی وجہ سے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ غفلت حرام ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ امامنا نے ایک صاحب سے پوچھا کہ فراغ حاصل ہے؟ تو اس شخص نے فرمایا کہ ہاں میران جی فراغ حاصل ہے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ظاہری فراغ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیا تمہارا دل اللہ سے لگا ہوا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی نظر میں خیریت کا مطلب یہ تھا کہ بندے کا دل اللہ سے لگا ہوا ہونا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معیار سے اگر دیکھا جائے تو کیا ہم خیریت سے ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب ایک ہی ہے، ہمارے دنیاوی معاملات۔ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا کہ ہم اللہ کو یاد کر سکیں۔ نماز اور روزہ اور دیگر فرائض اپنے وقت کی پابندی اور اپنے اصولوں کے ساتھ فرض ہیں، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ ایک روٹین بن جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ اور اگر یاد کرتے ہیں تو کن صورتوں میں یاد کرتے ہیں؟ تکلیف میں، غم میں، یا شاید خوشی میں بھی کبھی کبھی؟ میرا یہ ماننا ہے، شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، یہاں بیٹھے سبھی حضرات سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اگر کچھ میری ناسمجھی کی وجہ سے غلط بول جاؤں تو مجھے صحیح کر دیجیے گا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہماری بیسکس میں ڈائلیوشن ہوتا چلا جا رہا ہے۔
دنیاوی معاملات کو دینی معاملات پر زیادہ ترجیح دینا ایک عام بات ہو گئی ہے۔ انسان بھی ایک طرح کی مشین ہے، لیکن ایک بہت سوفسٹیکیٹڈ مشین ہے جس کی پروگرامنگ بچپن سے لے کر موت تک لگاتار ہوتی رہتی ہے۔ ہماری ہر حرکت کی وجہ سے اس میں انفارمیشن ایڈ ہوتی رہتی ہے۔ جو اس کی پروگرامنگ بچپن میں گھر میں ہوتی ہے اس کے اثرات زندگی بھر دکھائی دیتے ہیں۔ اگر میری مشین کچھ اس طرح سے پروگرام ہوئی ہے کہ اسکول کا ایگزام ہے تو عربی کلاس کو چھٹی دے دی جاتی ہے، تو میرے دماغ کے پروگرام میں پریفرنس اور پریورٹی ہمیشہ اسکول کے ایگزام پر ہی سیٹ ہوئی ہوتی ہے۔ آخرت کے ایگزام کی پریورٹی لو سیٹ ہوئی ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا اور اس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو بائی ڈیفالٹ زیادہ امپورٹنس دیتے آ رہے ہیں، کم از کم 2-3 جنریشن سے۔ اس کی وجہ سے ہماری خیریت امام علیہ السلام کے مثالی معیار پر کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے کئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو ہم آج روز سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اگر بچپن سے ہی ہمارے بچوں میں دین اور آخرت کی امپورٹنس کم از کم دنیاوی ایجوکیشن اور اس سے ریلیٹڈ ترقی کے برابر بھی پروگرام کی جائے تو کچھ بیلنس ہونے کی امید ہے، کیونکہ یہ انسان نامی مشین کا ایک پازیٹو پوائنٹ اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک بھی ہے، یہ فارمیٹ نہیں ہوتا۔ ایک کمانڈ سے اس کو صاف کر کے آپ نیا نہیں کر سکتے، بہت مشکل سے اس کی ری پروگرامنگ ہوتی ہے، جس کے لیے ڈیڈیکیشن، پیشنس اور بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت ہے، اور ٹائم ہی کی ہمارے پاس قلت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر آگے کے جنریشنز کو مضبوط کرنا ہے تو ایک ڈیڈیکیٹڈ اور سیریس ایفرٹ کی آج ضرورت ہے، جہاں ہم اپنے آپ کو ری پروگرام کرنے کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل کی انیشیل پروگرامنگ میں دین اور دنیا کی پریورٹی صحیح سیٹ کریں۔ ان ناقابل قبول کوتاہیوں کی وجہ سے ہی شاید آج ہمارے کئی نوجوان ظلم الیقین کے شکار ہیں۔ تعجب اس بات کا ہوتا ہے کہ جب دین کا معاملہ ہو یا بات یا بحث ہوتی ہے تو تقریباً قوم میں ان باتوں کا امپورٹنس زیادہ ہے جو باتیں عام آدمی کے کرنے کی نہیں ہیں۔ کئی موقع ایسے آئے ہیں جہاں میں نے خود سنا ہے لوگوں کو تصویت کی بحث کرتے ہوئے، دیدار کی پاسبلٹی کی بحث کرتے ہوئے، اور اگر دیکھا جائے تو شاید وہ خود مکمل طور پر صحیح مسلمان نہیں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نوجوان جنریشن میں یہ بات کلیئر کرنی ہے کہ ان کی بنیادی فرائض کیا ہیں۔ ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے تاکہ وہ صحیح راستے پر سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ سکیں۔ 10th کلاس کے لڑکے کو اگر میں انجینئرنگ کی فزکس پڑھانے لگوں تو 99% چانس ہے کہ وہ کنفیوز ہو جائے گا اور اپنے کلاس کے سبجیکٹ میں بھی گڑبڑ کر دے گا۔ ضروری یہ ہے کہ تعلیم صحیح طریقے سے اور صحیح مقدار میں ملتی رہے تو کامیابی کی امید زیادہ ہے۔ غیب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے حق ہے، اس میں ہم ہماری لاجک نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امامنا علیہ السلام کے پاک زندگیوں اور ان کے مقام کے بارے میں ہم لاجک نہیں لگا سکتے، اور شاید لگانا بھی نہیں چاہیے۔ بس عمل کرنا ہے ان کے بتائے ہوئے راستے پر، اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے اور شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رکھے۔ ایک اور بہت ضروری چیز جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اکثر لوگوں سے سنتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ بھائی اللہ سے کیوں ڈریں؟ ہم اللہ سے اس لیے ڈرنا پڑے گا کہ ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہے ہیں، اور امامنا کی خیریت کے معیار پہ ہم پاس نہیں ہوتے۔ ہم اگر ہمارا عمل چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو عذاب کے ڈر سے کریں تو پھر بات شاید صحیح نہیں ہے، کیونکہ ڈر کے جو کام ہوتا ہے وہ دل سے نہیں ہوتا۔ اگر وہی کام بغیر کوئی ڈر یا اس سے بھی زیادہ کوئی ثواب کی توقع کے بنا صرف اور صرف اللہ کی محبت سے ہو تو پھر اس عمل میں پاکی اور سچائی ہوتی ہے۔ یہ ہونے کے لیے امامنا کا فرمان ہر جا کے باشد بایاد خدا باشد کو ہماری زندگی کا مقصد بنا لینا چاہیے، کیونکہ آپ ان کو ہی زیادہ یاد کرتے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اور اللہ پاک کی ذات کے سوائے کوئی آپ کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس شخص کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی
اور اللہ کے رسول کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو تو اس شخص نے ایمان کی حلاوت پائی۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے، تبھی تو ہمارے دل اللہ سے لگے ہوئے ہوں گے، ڈر کی گنجائش نہیں ہوگی اور آپ کا ہر عمل خلوص اور محبت کے ساتھ ہوگا۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، میں دنیاوی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، تو آپ حتی الامکان کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ اسے ہمیشہ خوش رکھیں اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے وہ ناراض ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے ہم کو یہ زندگی دی، ہمیں مسلمان اور مہذبی بنایا، ہمیں پال رہا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، ہماری ہر سانس جس کی دی ہوئی نعمت ہے، ہمیں اس سے کیسی محبت کرنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ واغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ یحب الکافرون۔ ترجمہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری راہ چلو، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بھی بخشے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ بھی کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے آپ سب سے رخصت لیتا ہوں کہ یا پروردگار، ہمارے دلوں میں تیری محبت کا چراغ جلا دے، حضور اور مہدی کے صدقے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہمارے دل تجھ سے لگے رہیں اور ہمیں صحیح راستے پر چلا اور ہماری آخری سانس ایمان پر تیری یاد میں نکلے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔